رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ رقیہ بھائی بنت حاجی عبداللہ، رمضان علی بھائی کیرا والا، حیدر بھائی برہانی وکیل کیرا والا اینڈ برہانی فیملی اور تمام مومنین کی روح کا اصال فرمائیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا احد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد سورہ یاسین کی عشاء کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو کچھ آپ بھیجتے ہو، جو کچھ ہم سب بھیجتے ہیں اس کو لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، ان کے اعمال کے اثرات کو لکھتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے امام مبین میں کر دیا. عزیزان گرامی، کل سے جس عشرے کا آغاز ہوا ہے، آج اس کی دوسری مجلس ہے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے مولا کی حکمت 25 سال خاموش رہنے کی ایک ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کریں.
دیکھیے اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا رسول آیا تھا قیامت تک کے لیے، اور یقینی بات ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہوا اور یہ جملہ کہہ کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس بھیجا چکا ہے۔ اور جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا انی دعیتو، مجھے بلایا گیا ہے، فاجیب، اور میں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول نے کہا تو بہت سارے لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی کہ اللہ کے رسول اپنے انتقال کی، اپنی رحلت کی خبر اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد یہ فرمایا ہے، یعنی یہ آیت اور خطبہ شروع کیا اور پہلے مقدمہ ایک بنایا اور مقدمہ بنانے کے بعد یہ آیت بلغ پڑھی اور اس کے بعد فرمایا، یہ سوال کیا الست اولا، کیا میں تمہاری جان پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا، مجھے یہ جملے سے کام نہیں تھا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرا جملہ فرمایا الست بلغت، یا اس طرح کا جملہ ہے، کیا میں نے اللہ کا پیغام اب تک تمہیں نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب اس میں ایک جملہ بھی فرمایا، میرا جو ہے میری مجلس سے یہ نقطہ جو ہے، فرمایا میں نے قیامت تک کا پیغام پہنچا دیا۔ کب تک؟ قیامت تک کا پیغام۔ کب کہہ رہے؟ سن 10 ہجری میں، ٹھیک ہے، غدیر، قیامت تک آنے والے لوگوں تم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور عجیب ہے اسی میں یہ جملہ، ہر وہ چیز جو جنت تک تمہیں پہنچا دے یا ہر وہ چیز جو جہنم سے دور کر دے، تم کو میں نے سب پہنچا دیا ہے۔ اب ایک سوال آپ سے ہے، آپ توجہ کیجئے گا اس جملے پر، کہ جو رسول قیامت تک کا پیغام پہنچا چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا ہر پیغام پہنچا دیا، کوئی پیغام اپنی طرف سے ہم نے باقی نہیں رکھا، تو اب دیکھیے تمام اللہ نے پیغام پہنچا دیا، رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا، پھر اب آپ سے میں نے کہا جو سوال مجھے کرنا ہے وہ آپ سے یہ سوال کرنا ہے، جب رسول اللہ نے سارا پیغام پہنچا دیا تو رسول اللہ تو چلے گئے اس دنیا سے کہہ کے، اب آپ تاریخ پڑھیے ایک بار، اگر کہہ دیں آپ کہ رسول اللہ نے سب پہنچا دیا تو 25 سال میں اللہ کے یہ جو علیہ السلام تھے، 25 سال میں انہوں نے مختلف موقعوں پر احکام بتائے، اور ایسے احکام بتائے کہ جب علی بتاتے تھے سب کا منہ کھلا رہ جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچئے اس بات کو کہ جب مولا وہ حکم بتاتے تھے تو کہتے تھے اے علی کیا یہ بھی اسلام میں ہے؟ اے علی کیا یہ بھی اسلام میں ہے؟ تو اب اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یا علی یہ بھی اسلام میں ہے؟ اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہے تو میں نہیں پہچانتا ہوں، اگر میں پہچانتا ہوتا تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں آتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ رہے کون سی بات نہیں پہنچائے تھے؟ آپ کو سوال ہے نا یہاں پہ ایک جوان کہنے کا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہم نے قیامت تک پہنچا دیا۔ اب مسلمان ایک وقت ایسا آتا ہے جب منہ تکتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اچھا ہماری اور آپ کی بات ہوتی تو شاید ہم کہتے تھے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے والے تھے،
جب ان کے سامنے مسئلہ آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے ہم نہیں پہچانتے۔ ایک مثال ہے، چلیے آئیے بات تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے، جو ہے ایران سے قیدی بن کر آئے، ایران سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب قید کر کے لایا گیا اور جو قید ہو کے آئے ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے اور قید کرنے والوں کا ایک مسئلہ ہے۔ اب جب قید ہو گئے، ایک دو لوگ تو قید نہیں ہوئے، بہت سارے لڑکیاں لڑکے قید ہو گئے۔ جب خلیفہ مسلمین کے پاس آئے، آپ غور کیجئے کہ میں آپ کو ایک دیکھیے، یہ دلیل ہے علی علیہ السلام کے 25 سال خاموش رہنے کی۔ اسلام آیا تھا قیامت تک، رسول اللہ پہنچا چکے تھے پیغام قیامت تک، اور ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کے بعد ہی لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو یا تو کہہ دیے رسول اللہ کی بات جھوٹی ہے، یا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کا رسول بیان کرے یا نفس رسول بیان کرے، دونوں تو ایک ہی چیز ہے نا۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ اسی لیے جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں، جب ان کے سامنے یہ بچے لائے گئے، یہ بچیاں لائیں گئے اور خلیفہ سے پوچھا گیا کیا کریں ان کا، تو جانتے ہیں کہ جواب دیا، بھائی کثیروں کو جو لایا جاتا ہے گرفتار کر کے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ لڑکے ہیں غلام بنا لو، لڑکیاں ہیں ان کو بیچ دو بازار میں۔ آج اس کی مثال ایک داعش ہے، آپ دیکھ لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن لڑکیوں کو گرفتار کیا بازار میں بیچتے تھے، کوئی $20 کوئی $50، یہی تو کرتے تھے، یہی تو کیا ہے انہوں نے، جانوروں کی طرح رکھا انہوں نے۔ جب امام نے یہ بات سنی، دیکھیے کس نے سنا، یہ امام نے یہ بات سنی کہ خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیچ دیا جائے، لڑکیاں ہیں بیچ دیا جائے اور لڑکے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں ہیں تو گرفتار کر لیا جائے۔ اب مجھے جو آپ سے کہنا ہے، آپ غور کیجئے گا اس بات پہ کہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھائی ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا جائے، وہ بھی کون ہے؟ شہزادی ہے، گرفتار ہو کے آ گئی۔ اب خلیفہ کہہ رہے ہیں ان کو بیچ دیا جائے۔ امام آ گئے اتنے میں مسجد میں، تو امام نے پوچھا لوگوں سے، آپ نے سنا ہے نہیں کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ آیا تم نے سنا ہے رسول اللہ ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ کے گئے ہیں؟ آپ تو کہو قیامت تک کا حکم بتا دیے گئے، اور ابھی تو 2 سال نہیں ہوا، لڑکیاں سامنے کھڑی ہیں، لڑکے کھڑے ہوئے گرفتار گئے، کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہو بیچ دیں، آپ کہہ رہے ہو بیچ دیں۔ تو امام نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی اسلامی حکم کیا ہے، رسول اللہ کا طرز کیا تھا؟ آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ کا آخر رسول اللہ کی صورت کیا تھی، سیرت کیا تھی، سنت کیا ہے رسول اللہ کی، اب بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا علی ہمیں یاد نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے غضب کی بات، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں، ہم خلیفہ رسول اللہ ہیں، ہے نا، تو اب خلیفہ کیا ہوا ان کو؟ وہ بھائی شرعی نقطہ نظر بتا دو، ایک مسئلہ شرعی بتا دو، ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کچھ کہا تھا یا نہیں؟ ہاں کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ بتا دو کیا کہا تھا۔ اے علی ہم بھول گئے، اے علی ہم بھول گئے۔ تو آپ کبھی سوچئے جو 2 سال یاد نہ رکھ سکتا ہو رسول اللہ کی بات، وہ ہمیشہ کے لیے کیا یاد رکھے گا؟ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ مولا آپ ہی بتا دیجئے، اے میرے آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ یہ ہے وہ نقطہ۔ 25 سال خاموش رہے، کیوں؟ اس لیے خاموش رہے کہ اگر جنگ کرتے تو یہ جو آج ہم تک یہ شرعی احکام آ گیا ہے نا، وہ مٹا دیتے تھے۔
مولا نے خاموش رہ کے اسلامی حکم کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. یہ ہے حکمت 25 سال کے خاموش رہنے کی. اور آپ دیکھیے اس کی حکمت کیا خوبصورت تھی. اے علی کیا کریں ان بچیوں کا؟ کہا تمہیں پتہ ہے اللہ کا رسول امیر المومنین سب یہ کہہ کے گئے. کہ کیا کہہ کے گئے؟ مولا نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا دیکھو جو کریم ہوتا ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے. جو کسی کی شہزادیاں ہوتی ہیں کسی شہر کی، ان کو کنیز نہیں بنایا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا ہے. کہ احترام کرے تو کیا کرے ان کا؟ ٹھیک ہے یہ ایران کی شہزادیاں ہیں، ایران کے شہزادے ہیں، اب ان کا کرے کیا ہم؟ دیکھیے اب ہے نا سوال آ گیا کہ کیا کریں ان کا. کہا اگر یہ شہزادی ہیں تو ان کا کرنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان کا احترام کرنا. کہ احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب دیا احترام کا یہ مطلب ہے کہ ان کو چوائس دی جائے. چوائس دی جائے. کس بات کی چوائس دی جائے؟ اس بات کی چوائس دی جائے کہ مسلمان لڑکے میں سے جس کے ساتھ چاہیں کر لے شادی. اب جب یہ سنا تو جانتے ہیں کیا کہتے؟ ارے پورا مجمع بول اٹھا ہاں 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 یاد آ گیا ہمیں، ایسا ہی رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہ ہے آج تاریخ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کرسی پہ بیٹھنا ہو رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنا ہو رہا ہے، جو اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا ہے اس کو جاننا اور ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب ایک سوال ہے، دیکھیے آج مولا کے پاس کتنے آپشن تھے. میں آگے آپ دیکھیے اب آج سے سنیے گا. مولا کے پاس کتنے راستے بنے تھے. پہلا 2 سال 3 سال کا جو وقفہ تھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، اس وقفے میں یعنی جو بھی 1-2 سال رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد جو 2-3 سال کا وقفہ گزرا ہے نا، اس میں دشمنی کی انتہا کر دیا ہے. کس نے؟ خلفاء نے. اچھا کیوں؟ اب ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی کیوں انہوں نے دشمنی؟ دیکھیے کئی وجہ ذکر ہو سکتی ہے. میں آپ کے سامنے اب ایک لمبی وجہ نہیں بتانا چاہتا، میں 1-2 اشارہ کرتا ہوں اور آتا ہوں پلٹ کے اپنے مسئلے میں. آج بھی آپ کا میرا مزاج یہ ہے، اگر ہم 2 آدمی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یقیناً حق پر ہوگا ایک نہ حق پر ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہیں. تو ایک حق پر ہے اور ایک نہ حق پر ہے. حق والا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حق والا ہمیشہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ بھلے تھوڑا نقصان ہو جائے لیکن جو اصل ہے اس کو بٹنے نہ دیا جائے. ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے. آج وہ اگر آپ کو مسئلہ یاد ہو، 2 مائیں ایک بچے کے بارے میں لڑ رہی ہیں. مولا نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا اس کے 2 ٹکڑے کر کے دے دو، ایک ادھر دے دو ایک ادھر دے دو. نہیں مان رہی ہے تو دے دو. جو حقیقی ماں تھی اس نے کیا کہا؟ نہیں آپ اس کو دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے دے دو. سیم یہی مسئلہ ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، یہ جو مثال میں نے دی ہے مولا کا فیصلے سے ہی مثال دی. یہ جو ہے مسئلہ اسلام کا ایسا ہی تھا. اب رسول اللہ کے بعد اسلام کے جھوٹے اور سچے دونوں دعوے دار ہو گئے. اب ایک طرف وہ حقیقی ماں ہے جس نے اپنے اس اسلام کو بچہ مان لیجئے، جس نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے. اور آج واقعاً مولا نے اتنے زخم اس اسلام کو پھیلانے میں رسول اللہ نے علیہ السلام نے اٹھائے کہ آپ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. اب وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف جن کو ایک خروچ بھی نہیں لگی، لیکن جنہوں نے سازش کر کے نئے مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا. کسی کو لالچ دے کے، کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر. اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے دبک کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں.
ہے نا. اس کی مثال انصار تھے. انصار دیکھیے کچھ کو تو خرید لیا گیا, کچھ کو ڈرا کے بٹھا دیا گیا, اور کچھ لوگ ارے ہم کیا کریں, ہم سے کیا ہوتا ہے بھائی. اب ایسی صورت میں اسلام کے لیے دو ہی راستہ تھا, یا مولا تلوار اٹھا لیتے اور ان کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا, مولا ضرور آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن پوری تاریخ میں اسلام کا ایک چہرہ آ جاتا تھا. وہ کیا, وہ وحشیوں والا چہرہ کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, نتیجے میں امام نے کیا کیا, پہلے چند سالوں میں ان کو طرح طرح سے دلیلیں دے کر, آیتیں پڑھ کر, حدیثیں پڑھ کر سمجھاتے رہے, احتجاج کرتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن جب مولا کے یہ شروع کے دن کی بات ہے, جب انہوں نے ان ساری چیزوں سے ماننے سے منع کر دیا, تو آج تاریخی جملہ ہے جو سنا رہا ہوں. اب 2 سال کے بعد کچھ لوگ, مولا آپ کھڑے ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے. امام نے فرمایا جب موقع تھا تو دبکے بیٹھے رہے, آج آئے ہو کہہ رہے ہو مولا ساتھ دیتے. تمہارے ساتھ کا اتنا ہی اعتبار نہیں ہے مجھے. اب مجھے تمہارے ساتھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسری طرف سے دشمنوں کی سازش ہے. تو اب علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ خاموش ہو جاتے اور خاموش رہ کے اسلام کے قانون کو اس طرح بیان کرتے کہ یہ جو غاصب تھے نا, ان کو یہ نہ لگتا کہ ہمیں چوٹ پہنچا رہے ہیں. دیکھیے جب تک لگے گا چوٹ پہنچا رہے ہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے, لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اسلام کی ہمدردی میں کر رہے ہیں, تو اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں ملتا ہے تاریخ میں دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ دوسرا زمانہ جو ہے خلافت کا, علی علیہ السلام کا بغض بہت تھا اس کے دلوں میں. ٹھیک ہے, لیکن ایک طرح سے اس نے یہ جان لیا تھا کہ علی کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو کیا کرتا تھا, جب موقع لگتا تھا تو مولا سے فائدہ اٹھاتا تھا. اچھا جانتا تھا, دیکھیے یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا, اس کو کہتے ہیں سیرت اہل بیت. ٹھیک ہے, وہ دیکھ چکے ہیں, جان چکے ہیں کہ یہ وہ ہیں, چاہے جتنی دشمنی کر لو, جب اللہ کی بات آئے گی تو ہدایت کر ہی دیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ پوری تاریخ میں دیکھ چکے تھے, یہ جانتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جانتے تھے. اسی لیے میں نے کہا ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی, ایک اور مثال آج بھی یہ جو سنی نقل کرتے ہیں نا, سنی, کہ خلیفہ ثانی نے ایک بار نہیں, آج ان کی کتابیں میں 10 حوالے لا کے آپ کو دے سکتا ہوں. لکھتے ہیں لولا علی لحلق عمر. ٹھیک ہے, اگر علی نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے. پھر کہتے ہیں اللہ وہ دن نہ دکھائے جس دن مشکل ہو لیکن مشکل کشا علی نہ ہو. سبحان, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل. آج یہ ان کے طرفدار انکار نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اب اسلام کے احکام کو تو بیان کرنا ہے, اور بیٹھا کوئی اور ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو کیا کرے, خاموش رہ کے. میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے حریف بنانے کے بجائے ہمدرد بن کے اسلام کے قانون کو بتا دیا جائے, تاکہ قیامت تک کے مسلمان جو آئیں ان کے لیے دین اسلام واضح رہے, دین اسلام کی حقیقت اجاگر رہے. مولا نے گھونٹ خون کا پی لیا, لیکن اس گھونٹ پینے کے پیچھے ایک بڑی مصلحت تھی. وہ کیا تھی, اسلام کا چہرہ لوگوں تک, اسلام کا احکام لوگوں تک پہنچا. میں ایک مثال لیتا ہوں, چلیے
اور آپ فضیلت مولا کو بھی سلام کیجئے کہ خاموشی کے دور میں وہ کر دیا جو لوگ حکومت رہتے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج ہر بڑی کتاب میں یہ دیکھ سکتے ہیں، ہر بڑی کتاب میں یہ واقعہ آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک لڑکی کو لایا گیا، ٹھیک ہے، ایک لڑکی کو لایا، کہا یہ لڑکی جو ہے کہ بچہ ہو گیا ہے 6 مہینے کے اندر، شوہر لے کر آ گیا، 6 مہینے کے اندر پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے برا کام کیا۔ خلیفہ آپ بتاؤ حکم کیا ہے؟ ہاں تم نے بالکل پرفیکٹ بات کہی ہے، 6 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لے جاؤ اس کو گردن کاٹ دو۔ دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، حسبنا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب آتا ہے پریکٹیکل اسلام کا مسئلہ، اسلام نے تو زندگی کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جس میں اس نے حکم نہ بتا دیا ہو کہ مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی یہ مسئلہ نہیں چھوڑا اسلام نے جہاں پہ ایک مسلمان آگے کھڑا ہو کر کہے اچھا اسلام نے یہاں کچھ نہیں کہا ہے، میں اپنی مرضی چلا لوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مسئلہ آ گیا، کس کے زمانے میں؟ خلیفہ کے زمانے میں۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں، شوہر کہہ رہا ہے دیکھیے ایسا ہوا ہے، ہاں لے جاؤ لے جاؤ، اسلام مار دو۔ اب تاریخ کہتی ہے اس کے جو ہے حد جاری کرنے، گردن کٹنے والے پکڑ کے اس لڑکی کو لے جاتے۔ کہاں؟ ظاہر سے میدان میں جلاد لے جائے گا۔ آج اس کی شکل دیکھنا ہے تو سعودیہ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے تو ایک شکل یہ بھی ہے، آج دیکھ لیجیے۔ لے گئے اتفاقاً، دیکھو یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، آپ یاد رکھو یہ سب اللہ کی مصلحت اور مولا کی حکمت ہی ہے۔ اب شور مچا ہے، ارے بھائی آؤ آؤ آؤ، ایک لڑکی کی گردن کٹنے جا رہی ہے۔ تو اب یہ مولا تک بھی آواز پہنچ گئی، کیا بات ہے بھائی؟ کہا یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، اور اس کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، اور کیسا ہو سکتا ہے، اور اس سے کچھ برا کام کیا ہو۔ امام نے جلاد سے کہا جا بھگو، وہ لڑکی کو کسی صحابی سے کہا ادھر آؤ، اس کو چھوڑو، جاؤ یہاں سے۔ اب ڈانٹ کے بھگا دیا۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حنک۔ جو فاتح خیبر ہو، ایک آواز بلند کیا، وہ سب جلاد چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب دربار خلافت میں پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ قتل کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا علی بیچ میں آ گئے، علی بیچ میں آ گئے۔ کیوں؟ علی کیوں آ گئے؟ کہا علی نے کہا جاؤ، شکایت ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اچھا جاؤ، میں پتہ ہے مولا علی نے اگر کہا ہے تو کچھ ہوگا، جاؤ بلا کے لاؤ ان کو۔ اب خلیفہ کا قاصد آ گئے، اے علی آپ کو یاد کیا ہے، خیریت؟ ہاں وہ مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ، ان کا تو فتویٰ تھا کہ ان کو مار دیجئے، اور آپ نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، وہ جائے اپنے گھر، اسے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے گھر والے کہہ رہے گناہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام معصوم کو ہونا اسی لیے ضروری ہے، دیکھیے امام معصوم کا ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا ویژن ہو کہ وہ بتا سکے کہ کون گنہگار ہے، کون گنہگار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ و آل محمد۔ اب آگے خلیفہ، ہاں کہیے اے علی کیا ہوا تھا؟ کب ہوا تمہاری طرف سے، ہمارے طرف کیا ہوا تھا؟ تم نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ ہاں میں نے فتویٰ دیا۔ کہا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن؟ اے علی قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کیا؟ اب ایک سوال تو ہے نا، ہم شیعوں کو تو پہنچتا ہے نا
بھیا حسبنا کتاب اللہ والے یہی تھے، حسبنا کتاب اللہ تو یہی کہہ رہے تھے نا. تو آج کیا ہوا؟ وہ آیت کہاں رہ گئی آپ کے ذہن میں؟ آپ تو عربی زبان جانتے تھے، کہتے تھے ہم عرب ہیں. قرآن تو آپ کے سامنے نازل ہوا نہیں تو ہوا کیا؟ رسول اللہ نے پڑھ پڑھ کے سنایا تو شاید جواب تاریخ دے کہ ہمارا انہوں نے سنا کبھی، تو بازار میں کھڑے تھے اور آیت تو مسجد میں پڑھی جا رہی تھی. تو جو بنیا بکال ہو جب وہ کرسی میں بیٹھے گا تو اس کا حال یہی ہوگا. دیکھیے یہ بڑا المیہ ہے اسلام کا، یہ بہت بڑا درد ہے اسلام کا. اب ایسے وقت میں بتائیے اسلام کا ہمدرد کون؟ واقعی ایک سوال ہے کہ نہیں ہے، اسلام کا ہمدرد کون؟ پڑھ دیا امام نے، حملہ و فصالہ 30 شہرا. ٹھیک ہے، کہا دیکھو قرآن نے کہا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینہ لگے گا، 30 مہینہ. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کیجئے، 30 مہینہ. حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے لگے گا کس کا؟ دودھ پلانے اور دودھ بڑھانے کے لیے. دودھ بڑھانے کی مدت، دودھ پلانے کی مدت اور دودھ بڑھائی کی مدت. اچھا آپ کہیے ٹھیک ہے 30 مہینے لگے گا، اور دودھ کتنے مہینے پیے گا بچہ؟ تو یہ آ گئی آیت قرآن کی. ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلاؤ. اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلاؤ. 2 سال کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ 24 مہینہ ہوتا ہے نا بھائی. اب 30 مہینے میں سے 24 نکال دیجئے، 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیجئے، بچہ کتنا؟ 6. تو کہا 6 مہینہ تو قرآن کہتا ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے کافی ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہو کہ 30 مہینہ کافی ہے، آپ اسی قرآن کو بیس بنا کے کسی کو مار رہے ہو. ارے علی یہ تو آیت پڑھی نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں، یہ بھی حکم ہے کیا؟ اب مولا کیا کہیں بتائیں، آپ انصاف کیجئے کہ ہم کیا کہیں. ہم نے کہا یہی ہے نا قرآن میں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ وارث قرآن ہو جو پڑھ پڑھ کے بتائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، اب جب یہ سن لیا اہلیہ آپ نے، ہمیں تو جان، کسی بے گناہ کی جان ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی، آپ نے بچا لیا. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو مر گئے تھے. ہم کہتے ہیں آپ مر ہی جاتے تو اچھا ہوتا تھا. بھائی یہ جو نوبت نہ آتی جو مسلمانوں کی آج آئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ یہ ہے. آپ دیکھیں واقعی جب میں پڑھتا ہوں نا یہ خالی مولا کی ہسٹری ان کے زمانے میں، تو آپ ایک ایک مسئلے کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں، بڑے سے بڑے مسئلے، ایک دن آ گئے. دیکھیے ابھی سن لیجیے، اب آیا موقع تو ایک اور آپ کو سناتے ہوں. دیکھیں اسلام میں IPS کا قانون جو ہے، جرم اور سزا، بہت سٹیک قانون اور بہت اللہ کا قانون، عقل کے معیار پہ انصاف دلانے والا قانون ہے. اس میں کسی کو ہرگز جھول نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آپ ایک مثال سن لیجئے اور بات میں اپنی سمیٹ لیتا ہوں. یہ سلسلہ بڑا دراز ہے لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی مولا نے جو حکمت اپنائی، ٹھیک ہے، جو امام نے حکمت اپنائی، اس حکمت پہ ایک بار غور کیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہ سنیے، خلیفہ ثانی ایک دن نماز صبح پڑھنے گئے غلام کے ساتھ. حیران کن
یہ ہے امام کا ویژن. بصیرت جو امام کو ہوتی ہے نا وہ بالکل الگ ہوتی ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن نماز پڑھنے گئے, دیکھا کوئی چادر میں لپٹا ہوا. تو ماشاءاللہ بہادر تو بہت تھے, ٹھیک ہے. تو اب غلام سے کہنے اس کو اٹھاؤ, مصلی پہ کوئی لیٹا ہوا, اٹھاؤ. صحیح نہیں مار رہے ہیں. تو کہہ رہے ارے آپ اٹھاؤ, غلام سے کہہ رہے ہوں. وہ کہہ رہے اٹھتے ہی نہیں. اب جب کھینچا تو کوئی ارے عورت ہے عورت ہے. تو کیا ہوا؟ کہہ رہے اس کو قتل کر دیا کسی نے. قتل کر دیا؟ ہاں دیکھیے یہاں تو قتل ہوئی, مری مردہ ہوا پڑی. کس نے مارا؟ اب تو بڑا سوال آ گیا بھائی, کس نے مارا؟ تو آپ ڈھونڈا جا رہے کس نے مارا کس نے مارا. اب امام ہوتا تو خالی کہہ دیتا ہو فلاں نے مارا. آپ کے پاس تو ڈھونڈیے. اب ڈھونڈائی ہو رہی ہے, قاضی کو بلا لاؤ. امام آ گئے, کہا یہ لاش ملی ہے, کیا کریں؟ اب ہمیں تو نہیں پتا قاتل کون ہے, اب کیا کریں اس کا؟ کوئی مسئلہ ہے, اس کو اٹھا کے دفن کر دو, اگلے سال یہی ایک بچہ بھی ملنے والا. اب دیکھیے اب آ گئے نا بات کہ اب تو پہلی بات تھی کہ بھائی اے علی کیا کہہ رہے ہیں, یہ مر گئی, مار دیا, اور آپ کہہ رہے ایک سال کے بعد بچہ ہو ملے گا. کہاں؟ جاؤ اس کو دفن کر دو, نماز پڑھ کے دفن کرو, اب اگلے سال انتظار کرو. ٹھیک ہے چلے گئے. اچھا دیکھیے اب یہ قدرت کی پہچان, قدرت کی شان بھی کیا ہوتی ہے. جاؤ اگلے سال ایک بچہ ہی ملے گا. اب پورے سال انتظار ہوا, وہ تاریخ آ گئی, دیکھا پھر سے خلیفہ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے. اے علی ارے ایک بچہ مل گیا. ہو آپ نے کہا تھا ایک سال پہلے, ہاں وہاں ایک بچہ ہمیں ملا ہے. اے علی اب یہ کس کا بچہ؟ اب پہلے تو ایک بڑی مصیبت تھی, یہ عورت کس کی, کس نے مارا. اب دوسرا مسئلہ آ گیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, یہ بچہ پیدا کیسے ہو گیا. تو اب ایک نیا مسئلہ آ گیا. امام نے کہا گھبراؤ نہیں, اب یہ بچہ آ گیا ہے تو تمہیں ایک دوسری بات دے, اب یہ اس کی قاتل بھی ملے گی, اب اس کی قاتل بھی ملے گی. کہا کب؟ کہا عید کے دن ملے گی. چلو ٹھیک ہے. اب بھائی اب تو ایک سال وہ گزر گیا, ایک سال بچہ, اب عید کا انتظار ہے. بلایا, تاریخ نے لکھا بلایا, کہ علی آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا, بات صحیح ہے. کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو ہے اس بچے کو کسی عورت کے ہاتھ میں دے دیجیے اور بولیے عیدگاہ میں آ جائے. کہاں؟ عیدگاہ میں آ جائے. ٹھیک ہے, وہ عیدگاہ میں ایک عورت بچہ لے کر عیدگاہ میں پہنچی. امام نے اس سے کہا جو بچہ رہے, دیکھو یہ بچہ جو بھی عیدگاہ میں اس کو چومنے آئے, اس سے پیار دکھائے, اس کو پکڑ کے لے آنا ہمارے پاس, قاتل کا پتہ چل جائے. اب تو ایک بڑا قاتل کا پتہ چل جائے گا, ایسا ہی کہا. چاہو آپ سوچئے اس جملے پر, یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ یہ حکمت, قاتل کا پتہ کیسے, کون قاتل ہے یہ کیسے پتہ چلے. اب وہ عورت گئی, اس بچے کو گود میں اٹھا کے لے گئی, عید کی نماز پڑھنے سارے مسلمان آئے. اتنے میں ایک جوان لڑکی, خوبصورت لڑکی ان کے پاس آ گئی. اچھا اب جب خوبصورت لڑکی آ گئی اور دیکھا انہوں نے, اے علی وہ لڑکی مل گئی. تو کہاں مل گئی ہے؟ تو لے آؤ پکڑ کے مسجد میں لے آؤ. کہ ہاں کیا ہوا؟ وہ آئی جو اس کے بتایا تھا عیدگاہ میں تمہیں ایک عورت ملے گی جو اس بچے کو پکڑ کے لانا, وہی قاتل ہے. نہیں علی
وہ تو ملے نہیں۔ امام نے فرمایا نہیں ملی، یا زیور لے لیا، پیسے لے لیا؟ ملی نہیں، وہ لڑکی کوئی آئی نہیں، یا کچھ پیسہ لے کر پھر امام نے شروع کیا، یہ زیور کتنا تھا، کہاں سے آیا، اتنے سکے کہاں سے تمہیں ملے؟ اب جب یہ بتایا، قائلی آپ دیکھ رہے تھے کیا؟ فرمایا تم امام کو نہیں جانتی ہو؟ امام کائنات کو جب دیکھ سکتا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اے علی معافی چاہتی ہوں، میں لالچ میں آ گئی تھی، خدا کی قسم معاف کر دیجئے۔ امام کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ ایئر کا تم نے پھر سے وعدہ کیا ہے عید کا، اب کی پکڑ کے لانا ورنہ تمہاری گردن کٹے گی۔ ہاں اب کی جو ہے وہ عید آ گئی، بس سمیٹ لیتا ہوں میں عزیزان گرامی۔ دیکھیے یہ اسلام میں مولا کی حکمت کا راز یہ ہے۔ اب جو ہے دوسری عید آ گئی، اب جب عید آ گئی، آئی وہ لڑکی ماں جو حقیقی اس بچے کی تھی، لاؤ میرے بچے کو دے دو، میں وہ لے آئی ہوں، تمہیں زیور دوں گی، پیسے دوں گی، آؤ چلو گھر، اب کی تو زیادہ کچھ دوں گی۔ اس نے پکڑ لیا، اب مجھے زیور کی ضرورت نہیں، میں اپنی گردن تھوڑے ہی کٹاؤں گی، چلو علی کے پاس۔ اس نے شور مچایا، اب تو چاروں طرف سے حکومت کے پولیس والے بھی آ گئے، چلو اب لے کر آئے امام کے پاس، اب تو پورا مدینہ ساتھ میں ہے۔ اب دیکھیے اب تو کئی سال کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا۔ اچھا ایسی چیز جو ہے جو کسی کے ذہن میں پڑی رہتی ہے، جب ایک وہ سامنے آ جاتی ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے، ہو پورے شہر میں ایک دم شور ہنگامہ مچ گیا، وہ پکڑی گئی۔ اب پورا شہر حاضر ہے۔ امام کے پاس آئے تو امام نے پوچھا بتاؤ ہم بتائیں یا تم بتاؤ گی؟ کہا نہیں مولا ہم ہی بتائیں دیتے۔ ہاں بتاؤ۔ وہ جو مارا گیا، جو جس کے اوپر چادر اڑا دی تھی، وہ کون تھا یا کون تھی؟ کہا میرے مولا میں نے ہی اپنی ابا اڑا دی تھی، وہ مرد تھا، لیکن ماجرا بتاتی ہوں میں تو میرے ماں باپ مارے گئے، میری ماں مر گئی، میرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں، میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن بازار میں کچھ خرید رہی تھی کہ ایک بڑھیا آ گئی، اس بڑھیا نے ایسے تقدس، ارے بیٹا جوان بیٹی اکیلے کیسے رہتی کہ گھر میں، اور یہ ہے وہ ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں۔ کہا ہم نے سوچا یہ ایسا ہمدرد کہاں ملتا ہے انسان کو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لے گئے تو ہم نے کھانا کھانے، ہم تو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ کہتے اتنا متاثر ہوئی کہ، اور شام کو جب افطار کے لیے تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، مولا ہم اس کے زہد میں پھنس گئے تقوی میں۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے، تو ہم نے کہا اچھا اس کو بھی لاؤ، ہم ساتھ میں رہیں گے، ہمارے پاس تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہتے یہ کہہ کے وہ باہر گئی اور آئی، بولے نہیں ہماری بیٹی راضی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنے میں دیکھا کوئی برقع پہنے ہوئے ہمارے گھر میں داخل۔ اب جب داخل ہو ہم نے سمجھا وہ لڑکی ہوگی، لیکن اے علی اس نے آ کر اپنے جب برقع اتارا تو وہ لڑکی نہیں لڑکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور میں ایک لڑکی اکیلی گھر میں۔ اس نے شراب میں دھت، اس نے جو ہے میرے اوپر تجاوز کیا، اور شراب پہ دھت تھائی۔ جب اس نے خواہش پوری کر لی اور پڑا رہ گیا تو مجھے غصہ آیا، اسی کے چاقو سے اس کو حلال کر دیا اور کسی طرح سے گھسیٹ کر اس کی لاش محراب میں لا کے چھوڑ دی۔ آپ نے تو یہ تو جانتے ہی ہیں۔ اب 1 سال کے بعد بچہ ہوا، وہ بچہ اسی حرام کاری کا تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، میرے پاس راستہ، میں تو کوئی ماں تو نہیں بن سکتی، تو میں نے وہ مسجد میں لا کے رکھ دی۔ اب 1 سال عید میں مجھے پتہ چل گیا تھا کون پال رہا ہے، کس کے پاس ہے، تو میں نے سوچا ایسے جا کر اپنی محبت کی تسلیم میں کر لوں، اور اس سے سارا ماجرا۔ امام نے کہا اس بڑھیا کے ڈھونڈ کے لاؤ نہیں تمہاری گردن کٹے گی۔ کہ علی میں کہاں ڈھونڈوں؟
کہ دیکھو یہ کام تمہارا ہے، اور بس سمیٹ لیا، بس ایک جملہ کہہ کے بڑھیا کو ڈھونڈ کے لائی، امام کو دیا، امام نے اس کو کہا قتل کرو، اس بچی کا کوئی قصور نہیں۔ آپ دیکھو دنیا کا کوئی آدمی اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مولا نے خاموشی نہ اختیار کی ہوتی، کوئی مانتا ہے امام کے فیصلے کو؟ آج یہ حکم شریعت کا آپ آتا تو امام نے خاموشی اختیار کر کے شرعی احکام بیان کرتے رہے جہاں تک موقع، تاکہ اسلام کی جو ہے صورت واضح ہوتی رہے آئندہ مسلمانوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، وقت ختم ہو گیا۔ آج کا دن اہل بیت کے لیے بڑا عظیم دن تھا۔ آپ تصور کریں، ایک طرف میدان کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئی ہیں اور اہل بیت کو جس طرح سے گزارا گیا۔ میں نے مقتل میں جملہ پڑھا ہے، آپ سوچئے گا کہ ملعون جان بوجھ کر اس طرف سے اہل بیت کو لے گئے جہاں اہل بیت کے بچوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے مقتل کا جملہ دیکھا، مولا سجاد نے اپنے باپ کا جب لاشا دیکھا تو اس حالت میں، دیکھیے ایک امام ہے، اس کا دل بہت پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، جب وہ دیکھا تو روایت کہتی ہے کہ اس طرح امام سجاد کے اوپر غم طاری ہوا، قریب تھا کہ امام کی روح پرواز کر جاتی۔ ایک بار شہزادی کی نظر پڑی، دیکھا ہمارے سجاد کا چہرہ پیلا ہو رہا ہے، پلٹ کے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، اے میرے نور نظر اپنے آپ کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک بار تڑپ کے فرمایا پھوپھی اماں تیرے بابا کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اے پھوپھی اماں میں کتنا بس نصیب بیٹا ہوں کہ اپنے باپ کو 2 گز نہ کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں۔ ارباب عزا مقتل نے لکھا ہے اسی وقت شہزادی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، اس اونٹ سے گرایا، ہماری سے گرایا، بی بی بھائی کی لاش پر آئیں۔ لیکن عجب روایت کا جملہ ہے، بی بی نے اپنے بھائی کی لاش پہ چند بار طواف کیا، اس کے بعد عجب سوال کیا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اب جب یہ سنا ارباب عزا، مجھے نہیں پتا مولا نے کیا جواب دیا۔ بی بی بوسہ لینا چاہتی تھی لیکن جدھر جاتی تھی آقا کا زخم جو ہے، آقا کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ایک بار بہن نے ارے کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ دیا، بھیا ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میری ماں نے تمنا کی تھی، اے زینب میرے بیٹے کا بوسہ لینے لا۔ اس کے بعد کھڑی ہوئی ارباب عزا، کھڑی ہوئی اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو امام کے جسم کے نیچے لے گئی اور آواز دیا، اے اللہ میرا حسین جب تک تھا وہ اپنی قربانیوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا رہا، اے میرے معبود ارے میرے حسین کی قربانی ہے، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ لو ارباب عزا یہ کہنے کے بعد بی بی اٹھی، مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کرنے کے بعد فرمایا نانا ارے تم پر ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آؤ حسین کی لاش کو دیکھو، اے نانا دیکھو حسین کی لاش کس طرح بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ ارباب عزا مجھے نہیں پتا بی بی کب تک فریاد کرتی رہی، لیکن اسی دوران ارے بیویوں کو اس مقتل سے نکال کر کوفے لے جایا گیا۔ آج کی تاریخ وہ ہے جب امام سجاد قید خانے سے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے کربلا آئے، حسین کی لاش کو دفن کرنے کے لیے کربلا آئے، بنی اسد موجود تھے۔ امام نے پوچھا آؤ ہماری مدد کرو، قبر کھودی گئی، ایک ایک جو ہے شہید کو دفن کیا گیا۔ بس مقتل کا ایک جملہ ہے، وہ مجلس کا آخری جملہ نرس کرتا ہوں۔ ارباب عزا
امام نے شہداء کی لاشیں دفن کر لی۔ اب امام کی لاش دفن کرنے کی بات آئی، ایک بات عجب فرمایا، امام سجاد نے فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں ذرا دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میرا باپ امام تھا اور امام کی لاش کو امام ہی دفن کرتا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا آقا آپ کیسے اکیلے دفن کر سکیں گے؟ فرمایا جاؤ میرے مدد کرنے کے لیے کچھ اور لوگ ہوں گے تم جن کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ لو ارباب اعضاء بنی اسد ہٹے، مقتل کہتا ہے امام سجاد آگے بڑھے، مجھے نہیں پتا ارے حسین کی ماں آئی یا حسین کے نانا آئے، یقیناً نانا آئے ہوں گے۔ اے سجاد لاؤ، ارے مجھے میرے حسین کو دے دو۔ ارباب اعضاء آقا کو زمین کے حوالے کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہنا ہے اور مجلس ختم ہو گئی۔ امام حسین کو لحد کے حوالے کیا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی لاش کو اٹھایا، اے بابا اے بابا، ارے آپ نے تو بھیا کو دفن کر دیا تھا لیکن ملعونوں نے قبر کھود کے میرے بھائی کی لاش نکالی، اس سر کو تن سے جدا کیا۔ اے بھیا، ارے بابا، سکینہ آپ کے سینے پہ سوتی تھی اور بھائی ماں کی آغوش میں سوتا تھا، لیکن اے بابا اب سکینہ ماں کے سینے پہ سوئے گی، میں اصغر کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ شاید حسین نے کہا لاؤ بیٹا سجاد، اب قیامت تک ارے میرا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے پرسوں کو امام کی بارگاہ میں پیش فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے معبود شیان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، مومنین کو تمام آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ مومنوں کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمیں امام کے چاہنے والوں میں اور نور آل محمد سے مزین فرما، اور آخرت میں شفاعت آل بیت نصیب فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو ارشاد فرما دیں۔ مرحومہ رقیہ بنت حاجی عبداللہ، رمضان علی بھائی کیرا والا، حیدر بھائی برہانی وکیل اور کیرا والی، اور برہانی فیملی اور تمام مومنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط